عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع غزہ کے حوالے سے ہے، فلسطین کے حوالے سے ہے، اور فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بہنیں اور بھائیوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک رکھا جا رہا ہے وہ ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ ہے، اور ہمیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا چاہیے. آپ ذرا آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر لے کے جائیں. اپنی چیز کو اس ماحول کے اندر تصور کریں کہ آپ اس ماحول میں ہی جاتے ہیں، اس ماحول کے اندر آپ نے رمضان گزارا ہے. اور اس وقت ہم جمعے کی نماز کے لیے ہم میں موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت یہاں پہ موجود ہے، امن و امان موجود ہے. آپ ذرا تصور کیجیے کہ اس وقت سرزمین فلسطین اور بالخصوص اور غزہ اس کے جو علاقے ہیں ان کے اندر اگر اس وقت جمعہ ہو رہا ہوگا تو اس کی حالت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں پہ تو بہت بڑی مسجد ہوگی جس کے اندر وہ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے کیا وہ گھر سے یہ تیاری کر کے نہیں آئے ہوں گے کہ کوئی پتہ نہیں ہم نے جمعہ پڑھ کے واپس آنا بھی ہے؟ نہیں آنا. نہ خطیب کو یہ اندازہ ہے، نہ امام کو یہ پتہ ہے، نہ نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہے، نہ مقتدیوں کو اس بات کا اندازہ ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کوئی آئے گا، کوئی بم آئے گا، کوئی ڈرون آئے گا، کوئی میزائل آئے گا، کوئی گولیوں کی بچھاڑ آئے گی اور بہت سارے لوگوں کو وہ صفائی نفسی سے ملا. میرے بھائیو یہ جو صورت حال ہے نا، آپ تصور کریں کہ اگر یہ والی نقشہ ہمیں کی جائے کہ آج سے 200 سال پہلے ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم، 400 سال پہلے ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم، 1000 سال پہلے جو ہے نا وہ اندلس کے اندر، بغداد کے اندر، عراق کے اندر، مکے کے اندر، مدینے کے اندر، انڈیا کے اندر، کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی علاقہ لے لیں، آج سے 1000 سال پہلے بھی اگر یہ واقعات بیان کیے جائیں تو جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے دل کے اندر درد موجود ہے، وہ قرض کی کیفیت محسوس کرتا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ تاریخ کے کسی موقع کے اوپر میرے مسلمان بھائی کتنی تکلیف کے اندر
اتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ 200-400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے حالیہ واقعات ہیں. اور اگر یہ 200-400 سال پہلے ہوتے نا تو ہمیں صرف کتابوں میں ملتے، کسی مورخ کی قلم سے ہمیں جو وہ نقشہ کہیں جیسا مل جائے. لیکن آج یہ میڈیا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی ہیں جیسا کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو ایک درد دل رکھنے والا وہی درد دل جو آپ کے اندر موجود ہے وہی میرے اندر موجود ہے. جو درد ویڈیوز کو دیکھ کے، ریلز کو دیکھ کے، خبروں کو دیکھ کے، آرٹیکل کو دیکھ کے، تصویروں کو دیکھ کے، مختلف اسٹوریز کو دیکھ کے، مختلف جو ہے نا وہ آپ سمجھیں گے میڈیا چینل جو ہے وہ جو ویڈیوز چلاتے ہیں ان کو دیکھ کے جو درد اور کرب آپ کے اندر آیا ہے وہی بالکل میرے اندر بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ یہ میرا آپ سب سے سوال ہے. آج کا خطبہ جمعہ جو ہے نا اس کو آپ خطبہ جمعہ نہ سمجھیے گا، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ غزہ سے کوئی سفیر آیا ہے جو یہاں پہ آپ سے بات، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں ان کی بہترین ترجمانی کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا. تو آپ میری باتوں کو اس انداز سے سوچیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے حوالے سے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، اور کیا واقعتاً اس طرح کے مناظر دیکھ کے ہماری نیندیں آرام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر دکھ اور درد موجود ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیثیں ہیں جو ہم نے بچپن سے پڑھی اور سنی اور ہمارے بچوں کو وہ زبانی یاد ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں. يشد بعضه بعضا المسلمون كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مسلمان ایک دوسرے کے لیے دیوار کی ان اینٹوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں ہم ان کو کیا تقویت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دوسری حدیث ہے کہ المؤمنون کالجسد الواحد، کہ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایمان کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ. سرحدیں مختلف ہو سکتی ہیں، علاقے مختلف ہو سکتے ہیں، رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، رہنے کا اسٹائل مختلف ہو سکتا ہے، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، پہننے کا اسٹائل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام تو سب کا ایک ہے. تو اس اسلام کے عقیدے کی بنیاد پہ ہمیں اپنے آپ کو ایک جسم تصور کرنا چاہیے. اور فرمائے کہ جسم کا یہ ہے کہ جب جسم کے کسی بھی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر اس ہاتھ کو تکلیف ہونا تو دوسرا ہاتھ بھی بے چینی ضرور محسوس کرتا ہے. تکلیف ہاتھ کو ہوتی ہے لیکن نیند آنکھوں سے ہو جائے. سکون جو ہے وہ انسان کے پورے کا پورے جسم سے رخصت ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک جسم کے ہر عضو کا دوسرے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ غزہ کے اندر ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بوڑھے، بچے، علماء، غیر علماء، چھوٹے بڑے، ڈاکٹر، بزنس مین، سارے کے سارے اتنی دکھ، درد اور تکلیف اور کرب کے اندر موجود ہیں. تو کیا وہ والی تکلیف ہمیں محسوس ہو رہی ہے؟ میں بحثیت ایک عالم دین کی اور دین کے ادنا فاطر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ بھی تو امام ہوتے ہی ہوں گے نا، وہاں پہ بھی تو خطیب ہوتے ہی ہوں گے نا، وہاں پہ بھی علماء ہوتے ہی ہوں گے. تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ وہاں کے علماء کی زندگی کس طرح گزرے، وہاں امام اور خطیب کے حالات کس طرح کے ہوں گے. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی جس طرح بھی ہوگا، اپنے آپ کو ذرا اس طرح کے حالات میں ہمیں رکھ کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ درد جگانا چاہیے جو الحمدللہ پہلے سے موجود. اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حال سے نہیں سو کر جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے جنہیں سے پہلے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر یہ درد موجود نہ، کیونکہ یہ اسلام کی اساسیات ہیں، مبادیات ہیں. آپ
میں سے کوئی تارک نماز ہو سکتا ہے، کوئی روزے کا تارک ہو سکتا ہے، کوئی زکوٰۃ کا تارک ہو سکتا ہے، اسلام کے بڑے بڑے احکامات کی وہ دھجیاں اڑا سکتا ہے، لیکن یہ جو بنیادی عقیدہ ہے کہ کسی جگہ پہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو تو انسان جو ہے وہ اس کا درد محسوس نہ کرے، یہ اسی انسان کے اندر سے ختم ہو سکتا ہے جس کے اندر سے انسانیت ختم ہو۔ تو الحمدللہ ہم نہ صرف انسان ہے بلکہ مسلمان بھی ہیں، تو یہ درد ہمارے اندر موجود ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، یا ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اگر قرآن کریم سے ہم سب سے پہلے سوال پوچھیں گے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها۔ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو سب سے بڑی جو مدد ہوتی ہے اور براہ راست جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، وہ اللہ کے راستے میں قتال ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنی ہے، بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، سب کی ہم نے کیا کرنا ہے، مدد کرنی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے قتال کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے یہ ہم میں سے کون اس کو ادا کر سکتا ہے؟ مطلب آپ سمجھو کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں فلسطین میں، غزہ میں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ آپ میں سے کوئی بندہ یہ جا سکتا ہے کہ میں ابھی، آپ نے اب کہہ دیا نا کہ جہاد کرنا فرض ہے اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا فرض ہے، تو لو جی میں ابھی غزہ میں جا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے؟ تو جہاد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جہاد کی ذمہ داری جو ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے اور جن کو آپ سمجھیے کہ قانونی طور پہ بھی اور شرعی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے ذمہ داری جن کو دی گئی ہے حرب و ضرب کی، جنگ کی، عسکریت کی، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے فوجی ادارے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو یہ توفیق عطا فرمائیں، مسلمان اداروں کو یہ توفیق عطا فرمائیں، مسلمان فوجوں کو یہ توفیق عطا فرمائیں، مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم اپنے اعتبار، ہو سکتا ہے اپنے سے کوئی فوج کے اندر ہو سکتا ہے اپنے سے کوئی ایسے ادارے کے اندر ہو کہ جیسے ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں، اس کو کسی ایسے پلیٹ فارم کے اندر بات کرنے کا موقع مل جائے جہاں پہ یہ پیغام بعینی ان کے سامنے رکھا جائے اور ان کے ذہن میں کوئی بات آ جائے۔ آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے جائیے، یہ جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند ہے، اگر آج اس کے اندر اسلام موجود ہے، آپ کو پتا ہے یہ سب سے پہلے اسلام کا بوٹا اس نے کیسے لگا تھا؟ آپ کو یاد ہے کسی کو تاریخ کا پتا ہے کہ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے اسلام کیسے آیا تھا؟ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے اسلام آنے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تجارتی قافلہ تھا جو جزیرہ عرب سے ادھر سندھ وغیرہ کے علاقوں کے اندر اور یہ مکران اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس طرف کو آئے تھے تجارت کے لیے۔ اس قافلے کے اوپر جو راجہ ظاہر ہے اور اس وقت کے مطلب اس کے علاقے کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے حملہ کیا تھا اور انہوں نے ان سب کو قیدی بنا دیا۔ ان کے اندر ایک خاتون تھی جس نے اس وقت کا جو گورنر تھا عمومی سلطنت کا، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف، اس نے اس کو آواز لگائی تھی، وہ حجاج تو سب میری مدد کو پہنچو۔ تو حجاج نے فوراً کہا تھا لبیک یا عمرہ، اے میری بہن میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اور اس وقت حجاج بن یوسف نے پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم الثقفی کو یہ لشکر دے کے بھیجا تھا، کس کام کے لیے؟ سندھ کو فتح کرنے کے لیے، بلوچستان کو فتح کرنے کے لیے، علاقہ فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اس بہن کو اور اس وقت جو مسلمان ان کے نرگے کے اندر تھے ان کو چھڑوانے کے لیے، اور یہی پھر ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا علاقہ کیا ہو گیا، پتہ ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے، بات میں اس بات کو اس طرف جوڑنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے اندر موجود بچوں کی، بچیوں کی، بوڑھی ماؤں بہنوں کی، کسی بزرگ کی آواز یہاں پہ کسی حجاج کے کان میں پڑ جائے، یہاں سے کسی حکمران کے کان میں پڑ جائے، کسی مسلم حکمران کے کان میں
بات پڑ جائے وہ ہمارا پاکستان بھی ہو سکتا ہے، سعودیہ بھی ہو سکتا ہے، ترکی بھی ہو سکتا ہے، ایران بھی ہو سکتا ہے، مصر بھی ہو سکتا ہے، لبنان بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے آپ گننا شروع کر دیں. اللہ کرے کہ ان میں سے آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے نا جو حجاج یوسف ہے نا ان کے بارے میں یہ بات ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ بڑا ظالم حکمران تھا، لیکن وہ بغیرت نہیں تھا. ظالم تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا. اس کی اپنی ایک مطلب آپ سمجھے کہ اسٹریٹجی تھی. اس وجہ سے اس نے کہا کہ حکومت کے اندر جو ہے بھائی انتشار اور مزاجی نظر اس نے بڑا ظلم و ستم کیا اور غلط کیا، اور علماء نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن کچھ کام اس نے بڑے اچھے کیے اور ان میں سے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ اس کی وجہ سے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، کیونکہ محمد بن قاسم تقوی کو بیچنے والا وہی تھا. اسی طرح اور کئی آپ کو تاریخ کے اندر بھی واقعات ملتے ہیں کہ پورے کے پورے علاقے اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے فتح کیے. کس وجہ سے؟ ایک بندے کی پکار، ایک مظلوم کی پکار پہ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مظلوم کی پکار پہ جو سب سے بہترین انداز سے لبیک کیا سکتا ہے، فوراً اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ آپ نہیں ہیں، وہ وقت کا حکمران ہوتا ہے، وہ وقت کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، جرنیل ہوتا ہے، جس کو آرمی چیف ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ یہ ہمارے غزہ کے جو بہن اور بھائی ہیں ان کے لیے پہنچ سکتے ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور دماغ کو جگا دے، ان کے ضمیر کو اللہ تعالیٰ جگا دے، ان کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں، اس وقت ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف پاکستان کی ذمہ داری، بھائی ہر ایک کی ذمہ داری. اور اقرب جو بھی قریب ہے، پاکستان سے بھی زیادہ مصر قریب ہے، اس سے بھی زیادہ ترکی قریب ہے، اس سے بھی زیادہ سعودیہ قریب ہے، اس سے بھی زیادہ ایران قریب ہے، اور یمن بھی اسی طرح یعنی قریب ہے، اگرچہ وہ اتنا زیادہ ان کے قریب نہیں ہے. جغرافیائی اعتبار سے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہیں کہ بھائی غزہ کے لیے ہم کھڑے. لیکن دوسری طرف جو ظلم کرنے والا ہے، جو آپ یہ کہہ لیجیے کہ مسلمان ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم لانے والا اسرائیل ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو وقت کی سپر پاور کہنے والا امریکہ کھڑا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہوا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری حکمرانوں میں سے کوئی لے لیں، سعودیہ کے حکمرانوں میں سے لے لیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مجموعی طور پہ یہ مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، اور آپ نے بار بار سنی ہے، میں اس کو اشارہ کر کے پھر میں آگے چلا جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو غیر مسلم امتیں ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، قومیں ہیں، وہ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو پوچھا یہ گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کم نہیں ہوگے، تو بہت زیادہ ہوگے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر وہن آ چکا ہوگا، اور وہن کی یہ تفصیل تھی کہ دنیا سے محبت ہوگی، اپنے بزنس سے محبت ہوگی، اپنے کاروبار سے محبت ہوگی، ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے محبت ہوگی، اور اپنے یہ سارے کے سارے جو دنیا کے معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے پاؤں کی جو ہے نا وہ ہتھکڑیاں بن جائیں گی، یہ تمہیں آگے حرکت کرنے نہیں دے گی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی سے پیار ہو اور موت سے تمہیں ڈر لگنا چھوڑے. تو یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے یہ ہمارے پاکستانیوں کا بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کا بھی ہے. تو خیر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے جو سب سے بہترین کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد کریں. اور صحیح بات یہ ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں علماء کی بات کو نقل کرتا ہوں. کل علماء کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا، اس سے پہلے بھی مختلف ممالک کی جو علماء کی کمیٹیاں ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس وقت غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے ساری کی ساری امت مسلمہ کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے. جہاد کرنا فرض ہے. اور کس کے اوپر فرض ہے؟ حکمرانوں کے اوپر فرض ہے، فوج کے اوپر فرض ہے جن کے اللہ نے یہ ذمہ داری. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا بات کو آگے میں بتاتا ہوں. اگر ان کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم سے فارغ ہو گئے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے
کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی میرے بھائیوں ذرا سوچیں، ہم اپنے غزہ والے بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں جس طرح کے جہاد کرنا اس زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہو اور حکومتوں کے لیے اور فوجوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اسی طرح عام آدمی نے جو کام کرنا ہے نا وہ اس کے لیے بہت آسان ہے. یعنی پہلے جو عام آدمی ہے ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. مطلب آپ 200-400 سال اگر پیچھے چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ آپ جہاد کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے، تو کہے گا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کو کس سے روکا ہے، اور وہ جا بھی سکتا ہے. لیکن اس وقت تو عام بندہ نہیں جا سکتا. لیکن جو عام بندے کی ذمہ داری ہے وہ ہے غزہ کے لیے آواز کو بلند کرنا، وہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرنا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا. یہ کام کرنا آپ مجھے بتائیے نا کہ اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت ہے؟ کسی آپ یہ سمجھیے کہ جہاد کے لیے جن پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیا اس کام کی کوئی ضرورت ہے؟ صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ ادھر سے میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں تو آپ اس کو اپنے حساب سے دیں گے. ادھر سے ہم نے پیپسی کو کھا کے پھینکنا ہے اور کسی اور چیز کو ہم نے پینا شروع کر دینا. یہاں پکڑ کے ہم نے نیسلے کو پھینکنا ہے اور دوسرا پینا شروع کر دینا. اور اس طرح کی جتنی فوڈ پروڈکٹس ہیں میں اس میں کوئی بات نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی میں غلط نام دے دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کی نہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ کی نہ ہو، لیکن میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کا معاشی بائیکاٹ ہے یہ تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اور میرے بھائی کو بتاؤ کر سکتے نہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جتنی بھی اس طرح کی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یا امریکہ کی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی کمپنی ہیں، میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، نیڈو ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں ایک طرف سے آپ لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو یہ والی جو کمپنیاں ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن جب بائیکاٹ کی بات آتی ہے پھر پتہ کیا ہے جی میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر کرنا کچھ نہیں چاہتے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ اگر آپ یہ تو کہتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد تو کتنی ہے؟ 2 ارب سے زیادہ ہے، 2 ارب سے زیادہ. اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. ہر 2 ارب میں سے ہر بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے کرنے سے. تو بھائی آپ کریں تو صحیح، 2 ارب لوگ کسی ایک کمپنی کا بائیکاٹ کریں، کسی ایک کمپنی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے کرنے سے کیا ہوتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا. آپ نے سوشل میڈیا پر لوگ استعمال کرتے ہوئے پتا ہوگا کہ موریتانیہ کی مراکش کی ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے اشتہار. تو وہ خاتون جو ہے وہ مائکروسافٹ کمپنی ہے جو IT آپ سمجھے دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے کمپنی، اس کے اندر وہ باقاعدہ امپلائی تھی. تو مائکروسافٹ کا جو ہے وہ 50 سال اس کا رجسٹریشن ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا. اب وہ ان کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس نے یہ کہا کہ مائکروسافٹ جو ہے نا وہ اسرائیل کو اپنی سروسز دے رہا ہے، وہی اسرائیل جو غزہ کے بچوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے. تو شیم آن یو ہے جو بھی الفاظ نے بولنے سے وہ سارے کے سارے سے بولے. اب کہنے کو وہ بھی ہماری طرح کہتی کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی بات ہے. اور ٹی وی کی بات ہے کہ مجھے یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی پہلی دفعہ یہ پتا چلا ہوگا کہ یہ جو مائکروسافٹ کمپنی ہے یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے تو ہمارے کہنے سے بہت فرق پڑنے والا. آپ فرض کریں کہ میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. میری ذمہ داری ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ غیرت مند اور بغیرت لوگوں کی جو باغیرت اور بے غیرت لوگوں کی جو 2 فہرست ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کم از کم میں غیرت مند لوگوں کے اندر تو آگے ہوں، کم از کم میں بے شرم اور بے حیا لوگوں کے اندر تو موجود نہیں ہوں. لیکن ایسی بات نہیں میرے بھائی، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور ہمیں جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا تو وہ جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں یا جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کا ذائقہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے. اور یار یہ باتیں عیاشی والی باتیں ہوتی ہیں. یہ اس وقت کی باتیں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوں. میں اس وقت کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس وقت ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. وہ ایمرجنسی جو غزہ کے اندر نافذ ہے. آپ ہاسپٹل کے اندر جا کے جب آپ موت و حیات کی کٹمکٹ کے اندر ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے لو جی میں نے یہ نہیں پینا، میں نے وہ نہیں پینا، اس کا ذائقہ صحیح ہے، اس کا ذائقہ. جو ڈاکٹر آپ کو کہے گا آپ نے کرنا ہی.
آپ نے کرنا ہی کرنا تو میرے بھائی اس وقت ایمرجنسی کی کیفیت میں یہ عیاشی والی باتیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں نا جو فلانی چیز کا معیار صحیح ہوتا ہے ڈھمکانے کا نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل حقیقت ہے. یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی معیشت کے اوپر قبضہ کیا ہوا وہ باقاعدہ اس بات کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا جو معیار اور ہمارا جو مقام ہے اور مرغوبیت ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود رہے. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے پاکستان کی ایک نیکسٹ بولا ایک پاکستانی ہے گورنمنٹ میں اسی تک نہیں کر رہا میرا ان کے ساتھ لیکن آپ کو مثال کہہ رہا ہوں. اب یہ نیکسٹ اور گورنمنٹ بولا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسی طرح مارکیٹنگ کرتے ہیں جس طرح پیپسی ہے کوکا کولا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوکا کولا اور پیپسی صحیح ہے اور نیکسٹ اور گورنمنٹ خراب ہے. ورنہ ذائقے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پیپسی جب آپ کھولتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے؟ اس میں سے دودھ نکلتا ہے یا وہ جنت سے بھر کے آئی ہوئی ہے. اس کو کرنے والے بھی وہی انسان ہے, اس کو کرنے والے بھی وہی انسان ہے, اس کو پروو کرنے والی بھی وہی فوڈ اتھارٹی ہے, اس کو پروو کرنے والی بھی وہی فوڈ اتھارٹی ہے. تو یہ والی جو چیزیں نا آپ اپنے ذہن سے نکال دو. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہیں گے کہ پیپسی سب سے گندی ہے, کوکا کولا سب سے گندا اور فلانی چیز سب سے اچھی. آپ فرض کر لیں گے وہ سب سے اچھی ہوگی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنے باپ کے قاتل سے کاروبار کریں گے؟ کیا اپنے بیٹے کے قاتل سے کاروبار کریں گے؟ کیا آپ اپنے خاندان کے قاتل سے کاروبار کریں گے؟ اور آپ کہیں گے نہیں ان کا معیار بڑا اچھا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ شیطانی چالیں ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ کا میرے بھائی ایک ہی پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ جس حد تک آپ یہ آگاہی لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلا سکتے ہیں, اور جس حد تک امریکہ اور اسرائیل وغیرہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں یہ کریں. اور یہ پیغام آپ یہاں سے لے کے جائیں. کیوں میرے بھائی یہ پیغام لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور ابھی اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی پروڈکٹ آئے کسی فنکشن کے اندر, کسی شادی کے اندر یا کسی دکان کے اوپر, تو لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن آپ اپنا پیغام ان کو پہنچائیں. آپ ان کو بتائیں کہ آپ صرف یہ فلاں کمپنی کا پانی نہیں پی رہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ غزہ کے بچوں کا خون پی رہے ہیں. آپ کسی کمپنی کا پیزا نہیں کھا رہے, بلکہ آپ بچوں کو نوچ رہے ہیں. ان باتوں کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ اچھا میرے بھائیوں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو بائیکاٹ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کو خریدیں, لیکن یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں. تو بعض ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ جو مختلف آسمانے کی کمپنیاں ہیں, برانڈ ہیں یا ان کی دکانیں یا ریسٹورینٹ ہیں, تو ہمارے کچھ پیسہ کے اوپر ہم لڑائی لگا دیتے ہیں. تو یہ اگر ان چیزوں کا کوئی فائدہ, ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم غزہ کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ لڑنے کی بھی توفیق دے, اس جنگ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو پرامن لوگ ہیں ان کو آپ نے نقصان. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ کے اندر تو یہ تعلیمات ہوں کہ آپ نے کتنا مقابلہ نہیں کرنا, لیکن جنگ سے باہر جو بائیکاٹ ہے نا اس کے اندر آپ کبھی KFC کو توڑا ہوا ہے, کبھی مکدونلڈ کو توڑا ہوا ہے. آپ سمجھیں کہ جیسے یہ سیون فوڈ کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ پھر تو آپ جا کے سیون فوڈ پہ حملہ بول دیں یا جتنے بھی کمپنیاں ایک طرف سے نام لینا شروع کر دوں. تو یہ چیزیں ان کو ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ اصل میں بعض ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے مذہبی جذبات ہیں نا, تو شیطان بندہ نا اس کو اپنے حساب سے استعمال کرنا, ان چیزوں کو ختم کریں. یہ نہیں کرنی چاہیے. آپ ابھی دکان سے جہاں سے پیسے نکلتے ہیں نا, آپ کو کسی جگہ پہ پیپسی, کوکا کولا یا اس طرح کی جو چیزیں نظر آتی ہیں, آپ ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں. لیکن اگر وہ بائیکاٹ نہیں کرتا آپ اس کا بھی بائیکاٹ کریں, اچھی بات. لیکن آپ ان کی دکان سے چلانا شروع کریں, آپ اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیں, آپ اس کو سپورٹ کرنا شروع. یہ میرے بھائیوں بالکل نہیں جائے, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حلال حرام کے ساتھ نہیں ہے. ہم کوئی بندہ ہماری بات سے یہ نہ لے کہ آپ نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا اور کسی کو ہم نے
حرام قرار دے دے، بلکہ میرے بھائیوں کی ایمانی غیرت ہے اور یہ ایک وقتی مصلحت ہے اسلام کا، جس کا یہ اسلام کا تقاضا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سختیاں کرنا شروع کی تھی، تو جو تمام افسال تھے، جو یمامہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ لین دین نہیں کروں گا، میں تمہیں جو ہے نا وہ گندم جو آتی ہے وہ تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ گندم کھانا، گندم کے حلال اور حرام ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایون کے کافروں کے ساتھ لین دین کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب وقتی مسئلہ بن جاتی ہے اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو معیشت ہے اور یہ جو بزنس ہے یہ ہمارے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ استعمال ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں سے اس کا بائیکاٹ کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات کر کے پھر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور ہمارے لیے وہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اگر ہم منرل واٹر کی بات کریں تو اس کا متبادل موجود ہے، کولڈ ڈرنک کی بات کریں متبادل موجود ہے، اور جتنی بھی ہماری ضروریات کی اشیاء ہیں ان کے متبادل ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی متبادل ہمارے پاس۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بندہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں، تو آپ جس سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں گے وہ اسرائیل، مطلب فیس بک کیا ہے وہ اسرائیل ہے، اس طرح لنکڈن ہے وہ مائکروسافٹ کی کمپنی ہے، اس طرح گوگل ہے، اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں یہ ہمارے سسٹم کے اندر جو کچھ بھی چلتا ہے یہ سارے کا سارا اسرائیل اور امریکہ وغیرہ یہ اس طرح کی کمپنیاں ہیں۔ تو اب ہمیں بعض لوگ نا تنگ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کوکا کولا پیپسی میں چھوڑتے ہو لیکن آپ فیس بک نہیں چھوڑتے ہو۔ تو اس میں بھی میرے بھائی یاد رکھیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مصنوعات، پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں حلال حرام والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کافروں کی کچھ چیزیں استعمال کرنا یہ ان کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن کچھ چیزیں استعمال کرنا یہ ان کے لیے نقصان کا، یعنی ہم ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو بھی چھوڑنا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ چھوڑ دیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو فضائل نہیں بیان کر رہا کہ آپ پیپسی کوکا کولا چھوڑیں اور فیس بک لے کے بیٹھیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس وقت آپ نے غزہ کے لیے آواز اگر بلند کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ غزہ سے متعلق میں جتنی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جتنا اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں مجھے کہاں سے پہنچی؟ تو یہ ساری کی ساری انہیں وسائل اور ذرائع سے پہنچی۔ لہٰذا یہ ٹیکنالوجی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ان کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات میں جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کوئی ایک بھی اس کا متبادل موجود نہیں ہے۔ اگر متبادل ہوتا نا آج میں یہاں پہ آپ کو باقاعدہ اس کی تبلیغ کر کے جاتا کہ بھائی آپ مائکروسافٹ کی ونڈوز استعمال نہ کریں، آپ فلانے مسلمان ملک یہ والا آپریٹنگ سسٹم استعمال کریں، آپ گوگل کا اینڈرائڈ استعمال نہ کریں، فلاں مسلم ممالک نے موبائل کے لیے یہ بنایا ہوا آپ کو وہ استعمال کریں۔ دیکھتا ہوں میں کچھ لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں چیزیں کہ آپ اس کی جگہ پہ وہ کر لیں، اس کی جگہ پہ وہ کر لیں، لیکن وہ ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ آ جا کے وہی پیچھے سے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی میری بات کو سنے کہ میرے بھائیوں اس طرف بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے اور یہ بھی آپشن ہمارے پاس ہو کہ یار یہ کافروں کے میڈیا کو چھوڑ دیں، ان کی ایپ کو چھوڑ دیں، ان کے ٹول کو چھوڑ دیں، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو چھوڑ دیں، ان کے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیں، اور یہ مسلمانوں نے بنائے ہیں اور یہ اسی طرح پہنچے ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں عام طور پہ، کیونکہ میں طالب علم ہوں اور یہ مقدمہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے مختلف جگہوں پہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ غزہ کے حوالے سے اس وقت امت کا جو کردار ہے وہ امت کے جتنے بھی آپ سمجھیں گے طبقات ہیں ان میں ایک طبقہ علماء ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا علماء نے اس میں کوئی کوتاہی کی غزہ کے مسئلے کو بیان کرنے میں یا اجاگر کرنے میں یا اس کا چند حکم بیان کرنے میں، یا جو علماء کر سکتے ہیں کیا علماء نے اس میں کوئی کوتاہی کی؟ اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو علماء کو ٹکا دے دیں جو انہوں نے کوشش کام کر دی، علماء کی بھی ان میں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت یہ کہتے ہیں مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے بڑا کر دیا، ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ حکمران کدھر ہیں، اب فوجیں کدھر ہیں، اب ٹیکنیکل لوگ کدھر ہیں، جنہوں نے یہ متبادل بنانے وہ کدھر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی یہ کرتا ہے، مولوی وہ کرتا ہے، اب ان سے پوچھے جا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں
کہ علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ کا شکر کوتاہیاں ان کے اندر بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی یہ کوئی بلیم گیم نہیں اپنے کھیلوں کے لیے تمہاری غلطی اور میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امت جو پیچھے رہ رہی ہے نا اس میں ٹھیک علماء کا بھی حصہ ہوگا، لیکن علماء آپ سمجھیں اس سلسلے میں الزام کے اندر ذمہ دار ہونے میں پیچھے آتے ہیں، اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں، اور جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ان کا دکھ اور کرب کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ یہود اور عیسائی کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ امریکہ اور اس کے بھی جتنے حوالی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔